الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حوالے ذی وقار ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کے تحت درس قرآن ہے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعد امته ملک فارس والروم فقال المنافقون واليهود هيهات هيهات من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم ملک فارس والروم الى آخرہ. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت نازل کب ہوئی، کیوں ہوئی، اس وقت حالات کیا تھے. لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمایا، شہر مکہ کو فتح فرمایا ہے. وعد امتہ، سرکار نے ایک غیبی خبر اپنے صحابہ کو عطا فرمائی. فرمایا اے صحابہ، جس طرح آج تم نے مکہ کو فتح کیا ہے نا، اسی طرح ان قریب تم فارس اور روم کی سلطنتوں پر بھی اللہ تمہیں تسلط عطا فرمائے گا. یہ جو اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں شمار ہوتی تھیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ان قریب یہ بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے ملک. جب یہ بات منافقین اور یہودیوں تک پہنچی کہ مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے یہ وعدہ فرمایا اور یہ غیبی خبر کی ہے کہ ان قریب اللہ تمہیں فارس اور روم پہ بھی حکومت عطا فرمائے گا، تو پھر وہ کیونکہ دشمن ہوتے ہیں، ان کو تو اتنا ہی بہت بڑی یوں سمجھے کوئی گولی لگی کہ یہ جن کو کل مکہ شریف سے معاذ اللہ نکالا گیا، ظلم و ستم کیے گئے، آج وہ مکے کی ریاست پر، شہر مکہ پر جناب حکمران بن گئے. ان کو تو اتنا ہی کسی صورت میں قبول نہ تھا، کیونکہ دشمن کبھی بھی اپنے دشمن کی عزت کو دیکھ نہیں سکتا، یہ اصول ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے جو مسلمان کسی مسلم سے حسد کرے وہ اس کا دشمن کہلاتا ہے، کیونکہ حسد تب ہی کرے گا جب اس کی کسی نعمت کو برداشت نہیں کر سکے گا. اس کے پاس گاڑی کیوں ہے؟ او بھائی جلنے سے بہتر ہے تو دعا کر دے، مولا تو نے اس کو اپنے رزق اپنے خزانوں سے دیا ہے، مجھے بھی اپنے غیب کے خزانوں سے حلال روزی عطا فرما، اس میں تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا. اور جب تو یہ لے گا، یہ کون ہوتا ہے گاڑی پہ چلنے والا؟ ہم ویسے کی ویسے یہ گاڑی پہ چل رہے ہیں، اس کے بعد فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. گویا تو اللہ کی جو اللہ کی تقسیم ہے تو اس پہ راضی نہیں. یہی کہیں گے نا سادہ لفظوں میں.
اللہ ہی دینے والا جس کو جو چاہے دے. لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں نا کہ گاڑی آ گئی, کوٹھیاں آ گئیں, بینک بیلنس ہو گیا, یہ بڑی عزت کا مالک ہو گیا. اسلام تو اس کو عزت نہیں سمجھتا. اسلام میں تو پائی پائی کا حساب ہے. یہ لوگوں کی لا علمی ہے کہ وہ عزت کا معیار دولت کو سمجھ کے بیٹھ گئے. اس سے بڑی بھی کوئی لا علمی ہوگی کہ اللہ کی جناب میں عزت کا معیار دولت کو بنایا جا رہا ہے. استغفر اللہ العظیم. اس بات سے تو توبہ کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے, کیونکہ سرکار علیہ السلام کا فرمان پوری کائنات کی جو دولت ہے, پوری کائنات کی, اگر اس ساری کائنات کی دولت کی اتنی ویلیو بھی ہوتی اللہ کی بارگاہ میں جتنی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کی ویلیو اور حیثیت ہے. پھر سنیں, یہ ان بھائیوں کے لحاظ کر رہا ہوں جو دولت کی وجہ سے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں, یا ان بھائیوں کے لیے جو سمجھتے ہیں دولت ہی اللہ کی محبت کا معیار ہے, جس کو وہ دولت ہے اس کو محبوب ہے. پھر تو کافر سب سے بڑے محبوب ہونے چاہیے, کیونکہ جو آپ کے ملک کو چاہیں تو آج ہی خرید لیں, اور اکثر ویسے ہی ان کا ہے. یہ جو قرض وغیرہ ان پہ عالمی بینک کے, یہ سب کے سب کفار ہی ہیں. اور کون ہے؟ سرکار کی حدیث کو پھر سماعت فرمایا پوری کائنات جتنی دولت ہے اس سب کی اللہ کے ہاں ویلیو حیثیت اگر اتنی بھی ہوتی جتنے کہ اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کی ہے, تو اللہ کبھی بھی اپنے دشمنوں, سرکار نے فرمایا اللہ کبھی بھی اپنے یعنی کفار کو کبھی بھی فرمایا دولت نہ دیتا. اللہ کے اس کی ویلیو ہی نہیں, اس لیے ان کو دے. اللہ کے ہاں مقام اور رتبے کا ایک ہی معیار ہے کہ اس بندے کی زندگی صبح و شام سرکار کی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے. اس سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کوئی نہیں ہے. یہ معیار اللہ کی جناب ہے. تو منافقین کو جب سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں کو شہر مکہ پر اللہ نے حکومت دی تو منافقین و یہودیوں کو بہت برا لگا, اور ساتھ ساتھ جب سنا کہ سرکار نے یہ بھی فرما دیا ہے آج مکے کے تم حکمران بنے ہو, ان قریب ملک فارس اور روم کے بھی تم حکمران بنو گے, تو اب ان کی بکواس سنیں. فقال المنافقون والیہود, منافقین اور یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا ہیہاتا ہیہاتا, کہ کتنی دور کی بات ہے, کتنی دور کی بات, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہیہاتا ہیہاتا من این لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فارس اور روم کی حکومت آ جائے. کہہ رہے یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا, یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہنے لگے وَهُمْ أَعَزُّ, یہ بے ایمان کہنے لگے کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سرکار علیہ السلام سے روم والوں کی اور سرکار علیہ السلام سے فارس والوں کی طاقتیں زیادہ ہیں. وہ کابل کو ملک دیں گے, ان کی طاقتیں زیادہ ہیں. تو کافر تھے نا, بے ایمان تھے, اس لیے سرکار کی طاقتیں اور شانوں کو ماننے والے مسلمان تو نہ تھے کہ یقین رکھتے سرکار جو فرما رہے کل کو یہی ہو جائے گا. اور پورے ورلڈ نے دیکھا جو ادھر غیبی خبر دی وہ ہو کے رہی, وہ ہو کے سرکار کے غلاموں کے ہاتھوں فارس بھی روم بھی ساری سلطنتیں پاش پاش ہو گئی, اور سرکار کے غلاموں نے اسلامی پرچم لہرا دیا, اسلامی پرچم لہرا دیا. یہ تو بعد کے حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے, ان کی عیاشی کی وجہ سے آج یہ سارے یورپ کے علاقے جو ہیں یہ کفار اور انگریز کے پاس ہیں, ورنہ یہ سب کے سب انگریز کے پاس اس وقت جتنے یہ یورپ کا علاقہ سب کے سب پر آباد کرنا اور اس طرف اسلامی پرچم لہرانا یہ اسلامی حکمرانوں کا کام تھا. سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام نے سارے علاقوں کو فتح کیا تھا. بعد کے حکمران عیش و عشرت میں چلے گئے, شراب نوشی میں, زنا میں, قتل و غارت میں, جس کی وجہ سے کفار پھر وہ ملک ان سے چھین گئے, کفار پھر وہ ملک ان سے
چھین گئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ غیبی خبر دی تو منافقوں کو بری لگی۔ جب یہ بری لگی اور ساتھ ساتھ کہنے لگے الم یکف محمد مکہ والمدینہ، کہنے لگے کیا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ اور مدینہ کافی نہیں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے روم میں بھی جانا ہے، ہم نے فارس میں بھی حکومت حاصل کرنی ہے۔ اب ان بےایمانوں کو کیا پتا کہ سرکار کی حکومت حاصل کرنے کا مطلب ہی کیا ہے۔ آپ کی حکومت حاصل کرنے کا مطلب صرف اللہ کی توحید کو پہنچانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ، یہ جو بت پرستی ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو توہم پرستی ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ آپ کی حکومت کا تو یہ معیار ہوتا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اتنی خبر دی، انہوں نے یہ بکواس کی، تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، اس وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا یہ آیت مبارکہ سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ یہ جو منافقین اور یہود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا، ان سے پوچھو یہ ملک تمہارے باپ کے ہیں کہ اس طرح جو نہیں ہوگا، یہ ملک یہودیوں کے ہیں یا یہ منافقین کے ہیں؟ اللہ نے آیت نازل کی کل محبوب آپ فرما دیں اللہم، اے اللہ، یا اللہ، مالک الملک، تمام ملکوں کا تو ہی مالک ہے، تمام ملکوں کا تو ہی مالک ہے، تو عطا کر دیتا ہے، الملک کا ملک، من جس کو تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو واپس لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، الملک کا ملک، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، جس سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو منافقین کے منہ بند ہو گئے، یہودیوں کے بھی منہ کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے کہ اب ایسے ہو کے رہے گا کیونکہ رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ معلوم ہوا سرکار کی غیبی خبر کی تصدیق اللہ کا قرآن کر رہا ہے، اللہ کا، کہ سرکار نے فرمایا یہ ہو کے رہے گا، اور اس غیبی خبر پہ اعتراض کیا یہودیوں نے اور منافقوں نے۔ رب نے قرآن نازل کر کے فرما دیا ان سے پوچھو تو صحیح، یہ ملک تو ہے ہی اللہ کے، جسے چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے واپس لے لے، جس سے چاہے۔ تو جو میرے محبوب نے فرمایا یہ ہو کے رہے گا، جو میرے محبوب نے فرمایا یہ ہو کے رہے گا۔ اب غور کرنا ہے، اس ملک کی تفسیر مختلف کی ہے عربی مفسرین نے کہ اس ملک سے مراد کیا ہے۔ ظاہری حکومت یہ عوام الناس پہ جس طرح کے ہمارے حکمرانوں کی ریاست پر فرضی طور پہ، تھوڑی وقتی طور پہ، تھوڑی مدت کے لیے حکومت آ گئی کہ یہ حکومت اس سے مراد ہے یا کوئی اور حکومت مراد ہے۔ اس میں عربی مفسرین کے کافی اقوال ہیں، غور سے سنیں تبھی یہ آیت کریمہ میں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہاں کس حکمرانی کی بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلا قول کہ اللہ تبارک و تعالی تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اس ملک سے مراد پہلی تفسیر میں کیا ہے؟ یعنی النبوت، یعنی النبوت۔ اس ملک کی پہلی تفسیر ہے کہ اس ملک سے مراد ہے نبوت، اس ملک سے مراد ہے نبوت۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت کا منصب۔ یہ اس لیے یہودیوں نے کہا تھا، علامہ خازن نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اور بھی عربی مفسرین نے قلم کیا، کہ ہم ایسے شخص کی اطاعت نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے، جس کی نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے، کیونکہ سرکار بنی اسماعیل کے قبیلے سے ہیں، اور یہودی یہ اعتقاد رکھ کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے آئے گا، آخری نبی بھی کس قبیلے سے آئے گا؟ حالانکہ اللہ نے بنی اسماعیل سے پیدا فرما دیا، اللہ نے بنی اسماعیل سے۔ تو یہودی کہنے لگے ہم ایسے نبی کو مانتے ہی نہیں۔ جو اصول حکومت کا اسلامی اصولوں سے نہیں ٹکراتا اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔
اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا، یہ بھی اسلامی مسئلہ ہے۔ تو ہم صرف اپنی حکومت کے ان اصولوں کو مانتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے، جو خلاف شرع ہے، ہمارا ان کے بارے میں کوئی اعتقاد نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ وہ باطل ہے۔ وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے مقلد ہیں، ہم کسی حکمران وقت کے مقلد ہیں، جو قرآن و حدیث کہے گا ہم وہی کریں گے۔ اعتقاد کی دنیا۔ آپ کہیں گے پھر عدالتوں میں جا کے آپ نے ڈنڈا کیوں نہیں اٹھایا؟ بھائی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں، ہمارے پاس عدالتوں میں جا کے ڈنڈا اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ حکومت جانے، ان کا رب جانے اور قیامت کا دن جانے۔ ہمارے پاس تو اتنا ہی حکم ہے کہ تم نے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو ماننا نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں جج یک طرفہ فیصلہ دے دے، تنسیخ نکاح، ان لوگوں کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں طلاق نہیں ہوتی۔ قرآن کی روشنی میں طلاق، قرآن کہہ رہا ہے بیات ہی عقدۃ النکاح، طلاق وہ دے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ جس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نکاح ہوا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ قاضی بن کے بیٹھنے والا، شوہر کو خبر تک نہیں کہ میں آج بیوی کو طلاق دے رہا ہوں یا میرا کوئی وکیل دے رہا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے قرآن کے خلاف فیصلہ دے کے پھر آگے نکاح کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا، ساری زندگی کیا ہوتا رہے گا؟ زنا ہوتا رہے گا۔ ہم اس اصول کو نہیں مانتے۔ جو عدالت ہمیں اندر کرنا چاہتی ہے کر دیں۔ عدالت کا اصول ہے جاہلانہ کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دی جائیں تو تینوں واقع نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی عدالت کا اصول ہے، اس وقت کی موجودہ جھوٹی عدالت کا اصول ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دیں تو 3 واقع ان کے نزدیک ایک شمار ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے بھی عدت گزارنا شرط ہے ان بےایمانوں کے نزدیک۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے، چاروں فقہ کے ائمہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہی 3 دی زبان سے ختم ہوئے جملے فوراً تینوں واقع ہو گئی، بیوی سے فارغ ہو گئی۔ بیوی اس سے ہم نہیں مانتے اس اصول کو۔ جو پھانسی دے رہی ہے عدالت والوں نے ہمیں دے دیں، زیادہ سے زیادہ دلائل ہی مانگے نا، فلاں امام فلاں امام، 4 اماموں کا یہی مسئلہ ہے۔ ائمہ اربعہ کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی جج کسی مفتی کو اس وقت تک جیل خانے میں بھیج نہیں سکتا جب تک وہ اپنی بات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ریفرنس پیش کر دے۔ کسی جج کی جرأت ہی نہیں ہے کہ اس کو ہتھکڑی لگائے۔ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا امام شافعی نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا، احمد بن حنبل نے کیا کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا۔ کائنات کی کسی بھی عدالت میں جائیں اسلامی مسئلے کو لے کر، ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کے مسلک پر اگر آپ اپنے مدعا کو ثابت کر دیں تو جج آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہم جو بات کر رہے ہیں 4 ائمہ اس پہ اتفاق ہے۔ 4 ائمہ نے کہا 3 دی تینوں واقع ہو گئی، 3 دی تینوں ہی۔ قرآن بھی یہی کہے، حدیث بھی یہی کہے، سرکار کے فیصلے بھی اسی طرح ہوں، صحابہ و اہل بیت کے فیصلے بھی اسی طرح ہوں، تو کیا خیال اگر عدالت کے فیصلے کو مانا جائے گا؟ ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانیں گے، ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ پھر عدالت کہے گی جب تک گواہوں کے دستخط نہیں ہوئے طلاق نہیں ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب بکواس، طلاق دیتے ہی طلاق ہو جاتی ہے، بھلے کوئی گواہ ہی موجود نہ ہو، بھلے کوئی گواہ ہی۔ پھر عدالت کہے گی جب تک اس عورت تک وہ کاغذ پہنچے نا طلاق نہیں ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک شخص جنگل میں بیٹھ کے رات کے 1 بجے بیوی کو طلاق دے دے، اس کی بیوی خرموں میل دور بیٹھی ہو، ان دونوں کا نکاح ختم ہو گیا۔ ان دونوں کا نکاح، کسی تک کاغذ کا پہنچنا، لکھنا، بتانا، اس کو سنانا کوئی ضروری نہیں، جیسے زبان سے نکالا نکاح ختم ہو گیا۔ نکاح کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو چند باتیں 2 باتیں سامنے رکھی تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ عدالت کیا کر رہی ہے۔ ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ کس طرف نکل گیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عدالت میں سارے قانون قرآن والے، عدالت میں تقریباً 99% اصول جو اس وقت ہے پاکستان میں یہ یورپ اور امریکہ کے ہنڈو کے دیے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف۔ قرآن و حدیث کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا انعقاد کرنے کا ان کو بڑا شوق تھا،
اس کا انعقاد ہو گیا، ان کی بات ہی کوئی نہیں مانتا، بیچارے کہہ گئے کہ مر گئے، درخواستیں دے دے کے مر گئے، بس ان کو ماہانہ وظیفے مل رہے ہیں، سکون سے، حکومت بھی مزے میں اور وہ بھی بیٹھے ہیں مزے سے۔ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل بن رہی ہے، جس کو عدالت میں باقاعدہ طور پہ اثر و رسوخ ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی۔ ہمیں تو کوئی سمجھ میں نہیں ہے، 1973 سے بنی ہے، آج تک کون سی بات تم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی مانی ہوگی؟ جو بھی درخواست ہے وہ رد، جو بھی درخواست ہے وہ رد، جو بھی اسلامی مسئلہ ہے اس کو رد، کیونکہ یہ پٹھو جو امریکہ کے ہیں، تو پھر باتیں بھی تو اسی کی ماننی ہوگی کہ نہیں ماننی ہوگی۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے ہر وہ قانون ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو قرآن و سنت کے، ہم صرف اسی قانون کے پابند ہیں جو اللہ اور اس کے مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ بادشاہ وقت فقط بعض لوگوں کے ظاہر پہ حکومت کرتا ہے، جبکہ اللہ کا نبی تمام مخلوقات کے ظاہر پہ بھی حکومت کرتا ہے، ان کے باطن میں بھی حکومت فرماتا ہے۔ اس لیے الملک سے مراد مفسرین نے لی نبوت۔ کیا مراد لی؟ نبوت مراد ہے، پہلا قول۔ جبکہ دوسرا قول سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی آیت کے اگلے جز میں جو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اب اس میں مفسرین کے پھر مختلف اقوال آ گئے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی بِذَلِكَ نَزْعَ النُّبُوَّةِ مِن بَنِي إِسرائِيلَ وَإِيتَاهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، جس سے چاہتا ہے یہ ملک چھین لیتا ہے۔ اب پہلے نبوت کس قبیلے میں چلی آ رہی تھی؟ بنی اسرائیل میں۔ کس قبیلے میں؟ اللہ نے ان سے لے لی، اس قبیلے سے، اور بنی اسماعیل میں سرکار کو پیدا فرما دیا۔ اپنے آخری محبوب کو کیا فرمایا؟ پیدا فرمایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ جناب عیسیٰ روح اللہ تشریف لائیں گے، نبی بن کے نہیں، اس امت کے عالم دین کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، جس طرح آج علماء لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء حقہ، جناب عیسیٰ روح اللہ بھی انہی کتابوں سے لوگوں کو دین کی تبلیغ فرمائیں گے، سرکار کی شریعت کے پیکر بن کے آئیں گے، سرکار کی شریعت کے مبلغ بن کے آئیں گے۔ علیحدہ طور پہ نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آپ نے آنا، آپ نے صرف یہی جو آج آپ کو علماء حقہ دین سکھا رہے ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ، امام مہدی نے، دونوں نے آ کے یہی دین متین پوری دنیا کو سکھانا ہے، اور کفر کو مٹا دیں گے، اور کفر کو جتنے گنڈے ہوں گے سب کو قتل کر دیں گے۔ پوری کائنات میں صرف اسلامی پرچم ہی لہرائے گا جب جناب عیسیٰ روح اللہ تشریف لائیں گے۔ اور اتنے تک علماء نے لکھا اس وقت کائنات میں انصاف کا یہ عالم ہوگا، انصاف کا یہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر بکری بھی چارہ کھا رہی ہوگی، وہیں شیر بھی کھڑے ہوئے چارہ کھا رہا ہوگا۔ شیر کو مجال نہیں ہوگی کہ بکری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ عیسیٰ روح اللہ جب تشریف لائے گے تو انصاف کا یہ عالم ہوگا، انصاف کا یہ عالم ہوگا۔ تو اللہ جس قبیلے سے چاہے نبوت لے لے، اور جس قبیلے کو چاہے نبوت عطا فرما دے۔ پھر آیت کریمہ کے آخری حصے میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دے، جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دے۔ اس کا کیا معنی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ یعنی محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم بالنبوہ والرسالہ، اللہ نے عزت عطا فرمائی جس کو چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب کائنات میں جملہ بولا جائے نا کہ اللہ نے عزت عطا فرمائی تو ذہن ایک ہی ہستی کی طرف جاتا ہے جو سب سے بڑی عزت والی ہستی ہے۔ مفسرین نے بھی وہی کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عزتیں ساری ہیں سرکار کے پاس، اللہ نے عزتوں کے خزانوں کا مالک کی مصطفیٰ کریم کو کر دیا ہے۔ تو پھر قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے کیا عطا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو رب نے عزت عطا فرمائی ہے۔ کس اعتبار سے؟ بالنبوہ والرسالہ، اللہ نے نبوت کا منصب دیا، اللہ نے رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ نبوت اور رسالت کیا ہے؟
لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلانا۔ نبی کا منصب کیا ہے؟ کیا کام کرتا ہے نبی؟ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانا۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، لوگوں کو کس طرح بلانا؟ ہدایت کی طرف، یہ نبی کا منصب، اور اللہ اس کو قرآن میں عزت سے تعبیر کر رہا ہے۔ اللہ اس منصب کو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ اس کو۔ اور ہمیں ہدایت کون دے گا؟ جس کو سیدھا قرآن ہی پڑھنا نہ آتا، بولے تو صحیح، تبھی کہا تھا معذرت کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ ہمیں ہدایت کون دے گا؟ لوگوں کو ہدایت کے راستہ کون دکھائے گا؟ جس کو ہم نے قرآن تک پڑھنا نہ سکھایا، وہ ہماری نسل لوگوں کو ہدایت دے گی، وہ صراط مستقیم کے بارے میں بتائے گی، جن کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہی ہم نے نہ سکھایا۔ حالانکہ ہم ہیں عزت کے متلاشی، اور کام کرتے ہیں وہ جو عزت کے خلاف ہے، کام کرتے ہیں وہ جو عزت کے، کیونکہ قرآن کا عزت اس کی ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اللہ کے ہاں رتبہ اس کا ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے، اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ سکھائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ عزت جو ہم چاہتے ہیں، ہم نے عزت والا کام کیا ہی کہا ہے۔ ہم نے ان کو یہود و نصارہ کی تعلیمات دے کے کلمہ پڑھنے والے مسلم ہیں، ان کو بندہ دیکھے ان کی وجہ کرتا تو پتہ نہیں چلتا یہ کوئی یہودی کھڑا ہے یا مسلمان کھڑا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، تبھی کہا تھا معذرت کے ساتھ عرض کریں گے۔ اللہ فرمائے عزت یہاں ہے، اور لوگ کہیں نہیں عزت وہاں ہے، یہودیوں کے پیچھے چلنے میں عزت ہے۔ میرے بھائی، عزت ہر اس کام میں ہے جس کام کو سرکار مدینہ سے نسبت ہو گئی ہے، جس کام سے آپ نے منع فرمایا اس میں عزت نہیں۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، قبر و آخرت میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت اور قبر و آخرت میں بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی، ہماری اولاد کو عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی، تو اولاد کو عالم قرآن بنانا ہوگا۔ اولاد کو کیا بنانا ہوگا؟ بنائے آپ انجینئر، بنائے آپ ڈاکٹر، آپ کو کس نے منع کیا؟ عالم قرآن بننا یہ تو نہیں کہتا کہ بندہ انجینئر نہ ہو، عالم قرآن بننا یہ تو نہیں شرط لگاتا کہ بندہ ڈاکٹر نہ بنے، بلکہ ڈاکٹر اور انجینئر طبقے کے لوگ عالم ہوں تو ہم سے زیادہ تبلیغ کر سکتے ہیں، جو ہماری بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا دار بڑے بڑے امیر، ان لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود امیر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خود کیا ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ دین کا کام کر سکتے تھے۔ اسلام آپ کو ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ایک اصول دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کا اصول بناؤ، مقصد اسلام کو سیکھنا ہے، بالطبع دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کیے جاؤ، بالطبع دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل، اصل مقصد دین کو سیکھنا ہے۔ اصل مقصد کس کو سیکھنا ہے؟ دین اسلام کو۔ دین اسلام آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں منع کرتا، آپ پڑھیں، منع تب کرتا ہے جب آپ دین کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض اور اس کا رسول بھی ناراض ہے کہ یہ بندے ہمارے تھے، نعمتیں ہماری کھاتے ہیں، کلمہ میرے نبی کی ذات میں پڑھتے ہیں، نصاب یہودیوں کا اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شکل دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، لباس دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کا کلام دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کی دوستی دیکھیں تو وہ یہودیت میں مبنی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ جس کو 20 سال ہم نے یہودیوں کا نصاب سکھایا، اس کی زندگی میں انقلاب بھی تو یہودیت کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس بچے کو آپ 20 سال قرآن سکھائیں گے، اس کے ہر لمحے سے قرآن کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ علماء حقہ بعمل اس کی مثال آپ کے سامنے، ان کے ہر قول و فعل و کردار سے شریعت کی خوشبو اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس کو یہودیت کا 20 سال نصاب پڑھا ہے تو اسے یہودیت ہی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ ہاں، جب اس کو آپ اسلام کا نصاب ساتھ ساتھ دیں گے، اس کی عقل اسلام کھولتا رہے گا۔ عزت یہاں ہے اور لوگ کہیں نہیں عزت وہاں ہے،
یہودیوں کے پیچھے چلنے میں عزت ہے میرے بھائی، عزت ہر اس کام میں ہے جس کام کو سرکار مدینہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ جس کام سے آپ نے منع فرمایا اس میں عزت نہیں، دنیا میں بھی ذلت ہے، قبر و آخرت میں بھی ذلت ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور قبر و آخرت میں بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی، ہماری اولاد کو عزت ملے ادھر بھی قیامت کے دن بھی، تو اولاد کو عالم قرآن بنانا ہوگا۔ اولاد کو کیا بنانا ہوگا؟ بنائے آپ انجینئر، بنائے آپ ڈاکٹر، آپ کو کس نے منع کیا؟ عالم قرآن بننا یہ تو نہیں کہتا کہ بندہ انجینئر نہ ہو، عالم قرآن بننا یہ تو نہیں شرط لگاتا کہ بندہ ڈاکٹر نہ بنے، بلکہ ڈاکٹر اور انجینئر طبقے کے لوگ عالم ہوں تو ہم سے زیادہ تبلیغ کر سکتے ہیں، جو ہماری بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا دار بڑے بڑے امیر، ان لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود امیر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خود کیا ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ دین کا کام کر سکتے تھے۔ اسلام آپ کو ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ایک اصول دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کا اصول بناؤ، مقصد اسلام کو سیکھنا ہے، بالطبع دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کیے جاؤ، بالطبع دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل، اصل مقصد دین کو سیکھنا ہے۔ اصل مقصد کس کو سیکھنا ہے؟ دین اسلام کو۔ دین اسلام آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں منع کرتا، آپ پڑھیں، منع تب کرتا ہے جب آپ دین کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض اور اس کا رسول بھی ناراض ہے کہ یہ بندے ہمارے تھے، نعمتیں ہماری کھاتے ہیں، کلمہ میرے نبی کی ذات میں پڑھتے ہیں، نصاب یہودیوں کا اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شکل دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، لباس دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کا کلام دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں تو وہ یہودیوں جیسے، ان کی دوستی دیکھیں تو وہ یہودیت میں مبنی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ جس کو 20 سال ہم نے یہودیوں کا نصاب سکھایا، اس کی زندگی میں انقلاب بھی تو یہودیت کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس بچے کو آپ 20 سال قرآن سکھائیں گے، اس کے ہر لمحے سے قرآن کی خوشبو آئے گی، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ علماء حقہ بعمل اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے ہر قول و فعل و کردار سے شریعت کی خوشبو اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس کو یہودیت کا 20 سال نصاب پڑھا ہے تو اسے یہودیت ہی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ ہاں، جب اس کو آپ اسلام کا نصاب ساتھ ساتھ دیں گے، اس کی عقل اسلام کھولتا رہے گا کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں صرف دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، میرا اصل مقصد اللہ رسول کی معرفت و پہچان ہے، اللہ رسول کی معرفت اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے، جو میرے اوپر فرائض ہیں ان فرائض کے مطابق زندگی کا بسر کرنا ہے۔ جب اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی ڈوز ملتی رہے گی تو وہ چہرہ یہودیوں جیسا نہیں بنائے گا، ہوگا نوجوان، اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو سنت مصطفیٰ کا نور جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ کب؟ جب وہ قرآن سیکھے گا، کب؟ جب وہ حدیث سیکھے گا، جب اسلام سیکھے گا، جب ان کو بتایا یہی جائے یہ داڑھی والے ہوتے کون ہیں، ان کے نصاب میں یہ شامل ہو، یہ داڑھی والے ہوتے کون ہیں؟ بغیر تو تم یہ جملے سنتے ہو یہودیوں سے، تمہارا نبی بھی داڑھی والا ہے، تمہارے صحابہ بھی داڑھی والے ہیں، آل پاک بھی داڑھی والے تھے، آج یہودیوں کے گنڈوں سے یہ جملے سنتے ہو، یہودیوں کی تعلیم سیکھنے کے لیے تم وہاں مر بھی جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ بکواس کر رہے ہوتے ان کے جھوٹے سکالر کہتے ہیں داڑھی والوں کو کیا پتا، داڑھی والوں کو کیا پتا، یہ داڑھی کی توہین ہے، اور جو داڑھی کی توہین کرے وہ کافر ہے، اور جو اس توہین پہ راضی رہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ بھی اسلام سے نہ سمجھ آئی ہو تو پھر آپ کہیں یزید رحمت اللہ علیہ، کہیں ابھی بھی میری بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کہیں کہ یزید ہمارا امیر المومنین ہے، کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ آپ اس کے کردار سے آپ اتفاق نہیں کرتے، آپ اس لائن، اس جہنمی کتے کے افعال سے آپ راضی، اس لیے آپ مسلم ہیں۔ اگر آپ کہیں وہ ہمارا لیڈر ہے تو آپ بھی یزیدی ہیں، کیونکہ جو کسی کافر، کسی بے ایمان کو اچھا سمجھے اس کا حکم بھی وہی ہے، اس کا حکم بھی ایک بت پرست ہے۔ بندہ کہ یہ بھی ٹھیک ہے،
یہ بندہ بھی کافر ہو گیا، یہ بندہ بھی کیا ہو گیا؟ حالانکہ اس نے بت کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے کردار پر راضی ہے، اس کو وہ فعل بت پرستی والا اچھا لگتا ہے۔ یہی تو میں نے کہا سرکار کی داڑھی سنت، سرکار نے چہرے پہ سجائی، تمام نبیوں کے چہروں پہ داڑھی کا نور تھا۔ آج ایک بے ایمان اس داڑھی کی توہین کر رہا ہو تو جو اسٹوڈنٹ چپ کر کے بیٹھا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا کے بیٹھا ہے، بتائیں اس نے بھی توہین میں برابر کا گناہ کیا کہ نہ کیا؟ جب کیا تو گیا، اسلام سے گیا۔ خدا کا نام لو، کس طرح اپنی اولاد کو بھیج رہے ہو؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہو تو عزت من تشاء، ہم جسے چاہتے ہیں عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر میں کیا کہا؟ اس عزت سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ نبی اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا۔ معلوم ہوا ہدایت کی طرف بلانا اللہ کے ہاں یہ عزت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، عزت والے کاموں میں سے ایک۔ یہ الگ بات ہے، علامہ صاحب بلائیں گے ان کی اپنے اعتبار سے عزت ہوگی، سرکار یا باقی نبی بلاتے رہے ان کی نبوت کے منصب کے اعتبار سے کھربوں درجے ان سے زیادہ عزت و مقام ہے، جس کی ہم مثال ہی پیش نہیں کر سکتے، جس کی ہم مثال ہی پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا قول اسی کے اندر، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ مہاجرین اور انصار کو عزت عطا فرمائی، مہاجرین و انصار کو، صحابہ کرام کو، اور روم و فارس والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ روم و فارس والوں کو کیا کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کیا جہاد کی روشنی میں، اپنے ہاتھوں سے ان کو جہنم واصل کیا۔ اللہ نے ان کو عزت دی اور ان کو کیا کیا؟ ذلیل کیا۔ تیسرا قول اسی کے بارے میں، اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے صحابہ کو عزت دی اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نے ذلیل کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ذلیل، کہ کوئی بدر میں مارا جا رہا ہے، کوئی حنین میں مارا جا رہا ہے، کوئی قیدی ہو رہا ہے، تو کوئی بے ایمان سرکار کے قدموں میں آیا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے۔ جب فتح مکہ ہوا تو سارے ہاتھ باندھ کے سرکار کے قدموں میں لپٹے ہوئے، نہ جانے یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہم نے جو ان پہ اتنے ظلم و ستم کیے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، حالانکہ سارے آپ کے قدموں میں لپٹے۔ اللہ فرما رہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دے، رب سے کوئی پوچھنے والا۔ البتہ اصول ہے جو اس کی شریعت پہ چلے، ہمیشہ اس کی عزت ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ پیسے، گاڑیاں، دولتیں، بڑی بڑی تجارت کی دکانیں، یہ عزت کا نشان نہیں ہے۔ عزت کا نشان ورنہ غوث اعظم کتنے مالدار تھے جو کہتے ہیں 25 سال فقیر نے یوں دین سیکھا اور مجاہدات کیے کہ کئی دن فرمایا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا حضور پھر آپ کیا کھاتے تھے؟ فرمایا کبھی جنگل میں کوئی گری پڑی چیز، کبھی جنگل کے پتے کھا لیے، تو کبھی ویسے ہی سال 2 سال 3 سال تک غوث اعظم نے ویسے ہی کھائے پیے بغیر ہی مجاہدات کر ڈالے۔ یہ کتنے امیر تھے؟ ظاہری طور پہ نہیں تھے، باطنی طور پہ تو چاہے تو پہاڑوں کو جناب سونا بنا دے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ آپ خود فرماتے ہیں میرے سامنے کئی بار دنیا آئی، بڑی بڑی حسین و جمیل شکل میں آئی، میں نے ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجی ہے، فرمایا ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجی، حتیٰ کہ دنیا تھک گئی کہ یہ میرے قبضے میں نہیں آنے والا، یہ بندہ میرے قبضے میں آنے والا نہیں۔ فرمایا میں نے ہمیشہ کہا تجھ پہ لعنت، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ حسین و جمیل شکل بنا کے آتی، اے غوث میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اور فرماتے مجھے تیری حاجت ہی نہیں، مجھے تیری حاجت ہی نہیں ہے، میں نے تجھے کیا کرنا ہے، میں تو مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں، میں تو مصطفیٰ کریم کا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ حلال روزی کمانا ہی چھوڑ دی جائے، مطلب سارا یہ ہے حلال رزق کمانا عبادت، حلال رزق کمانا۔ اصل مقصد ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دولت اللہ کی جناب میں کسی کے پہنچے ہوئے ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ اس پر راضی ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا امیر ہے۔ یہ اس بات کی علامت، بلکہ سرکار علیہ السلام کی آخری بات حدیث مبارکہ کا مفہوم پاک ہے، فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی عظیم فتنہ ہوتا ہے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ فرمایا میری امت کا عظیم فتنہ مال ہے،
میری امت میں عظیم فتنہ کیا ہے؟ جس کو لوگ سب سے بڑی راحت اور اپنے لیے اللہ کی رضا کا پتہ نہیں کیا طریقہ جانتے ہیں، سرکار فرما رہے سب سے بڑی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز جو میری امت میں آئے گی وہ دنیا کی مال، دنیا کی دولت۔ آپ خود غور کر لیں، ہم نے ایسے کئی دیکھے، حدیث کا پریکٹیکل کیا۔ غریب تھے، ان کے گھروں میں پردہ ہوتا تھا، ان کے گھروں میں پردہ ہوتا تھا، نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار کسی مسلمان کو ستایا، پیسے آ گئے، نمازیں جاتی رہی، گھر سے پردہ جاتا تھا۔ پردے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر سے عزت جاتی رہی۔ جب پردہ گیا تو عزت گئی، پردہ گیا تو عزت گئی۔ گھر میں نت نئے نے میڈیا کے ذریعے فحاشی اور یعنی کے سیلاب امنڈ آئے۔ ہم نے دیکھا دولت آئی، وہ دولت پہ سام بن کے زکات دینا ان کو بخار کر جاتا ہے۔ بتائیے قرآن کہے جو اپنے مال کی زکات نہ دے فبشرہم بعذاب علیم، اس کو جہنم کی بشارت سنا دو۔ اور بندہ کہے میرے لیے بہت بڑی اچھی دولت ہے، یہ بندہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ آج مالداروں کو زکات نکالتے ہوئے بخار چل جاتا، کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ مر گیا بھائی۔ یہ نہ دیکھا جس نے 100 لاکھ دیا اسی کا حکم ہے نا 100 لاکھ کے پیچھے سال کے بعد 2.5% نکال دے۔ یہ نہ دیکھا مر گیا کہ 2.5 لاکھ چلا گیا تو مر جاؤں، کیونکہ شیطان ان کو ڈراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ 2.5 چلا گیا 97.5 رہ جائے، یہ نہ کرنا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، جو اپنے مال کی زکات نہ دے اس کو جہنم کی وعید سنائیے، اس کو جہنم کی۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں حدیث۔ مال فتنہ ہے، حلال کمائی ہو اور شریعت کے راستوں پہ لگے تو مال بندے کے حق میں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ مال بندے کے حق میں جنت میں جانے کا، کمائی بھی حلال ہو، کام بھی اچھوں پہ لگے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ کمائی غلط ہو بھلے اچھے کام پہ لگے، یا کمائی تو درست ہے لیکن کام غلط ہے، دونوں صورتوں میں یہ مال بندے کے لیے جانے وبال ہے، بندے کے لیے جانے۔ اسلام کی روشنی میں اس بندے کو غنی نہیں کہہ سکتے۔ غنی کا مطلب کیا؟ کہ یہ خزانے کا مالک ہے۔ یہ کس کا مالک ہے؟ خزانہ۔ اسلام میں ہر اس مال کو کہا جاتا ہے، حدیث پاک ہے، بھلے جو چند لاکھ، بھلے جو چند ہزار، جس سے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائے، مالک۔ سرکار نے فرمایا یہ خزانہ ہے اور خزانے کے لیے ساری وعیدات ہیں۔ اور ایک بندے کے پاس فرمایا 7 زمینوں میں بھرے ہوئے دولت کے خزانے پڑے ہیں، لیکن اس مال سے وہ اللہ کے حقوق مالی پورے ادا کرتا ہے۔ فرمایا جن خزانوں کے لیے ہم نے وعید سنائی، یہ 7 زمینوں میں بھری دولت بھی جس سے اللہ کے راستے میں پورے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ خزانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ غور تو کرو، سرکار نے ہماری کہاں تک رہنمائی کر دی۔ چند ہزار حق نہیں ادا ہوا، فرمایا یہ جہنم میں لے جائیں۔ کھربوں ڈالوں کا مالک ہے لیکن مالی حقوق ادا کرتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، جبکہ کمائی بھی حلال کی، جبکہ کمائی بھی۔ اللہ سے دعا ہے صحیح مانو ہم سب کو اللہ دین مدین سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ